لوٹ تو ہو گیا بھائی، جہاں سے کا مرکز تھا وہاں سے تو ریورس ہو گیا نا، وہاں تو بغیر ماسک کے اور زندگی رواں دواں ہو گئی ہے۔ مرکز تو وہی تھا نا۔ نہیں بالکل مرکز وہی تھا۔ ہاں، اب باقی جو چل رہی ہے وہ تو خیر امیٹیشن ہے، اس میں کیا بار بار بحث کروں۔ اب تو ملینز کے اندر لوگ خود امریکہ میں نکل آئے مظاہرے کرنے کے لیے۔ نہیں، ابھی تو پاکستان میں کہا جاتا ہے کہ یہ جو ہے وہ بہت اسپائک مارے گا اور ابھی حالات مزید خراب ہو سکتے ہیں، اور آپ خود بھی کہتے تھے کہ اس کا مرکز جو ہے وہ کبھی نہ کبھی جا کے پاکستان میں اعلان بنے گا، آخر میں بنے گا، لایا جائے گا۔ یہ پلان ہے، اس پلان کے تحت میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ پلاننگ جو ہے مختلف ملکوں میں، ملکی عرب کے اندر یہ بادشاہوں کے درمیان کھیلے گا، ہمارے اندر یہ ایران اور ہمارے ہاں جو ہے یہ چپکلش اور انارکی کی طرف لے کے جائیں گے، کیونکہ ایک اور یہاں پر بھی ایک ان کا مائنڈ سیٹ چل رہا ہے۔ یہ لایا جائے گا، آئے گا نہیں، لایا جائے گا۔ ابھی تک دیکھیں آپ کے میڈیا یہ کہتا ہے کہ باہر سے وزٹرز آئے اور ان کی وجہ سے یہاں پر آیا، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس سے جو ہے وہ متاثر لوگ یہاں آئے۔ ابھی تک یہ وائرس نہیں آیا یہاں پر، متاثرہ لوگ آئے۔ ہمیں یہ اپنی لینگویج کو درست کرنا چاہیے، کیونکہ دیکھیں اگر ہم نے خوف اعراض پھیلانا ہے تو یہی تو دنیا کا ایجنڈا اس وقت چل رہا ہے۔ اگر یہ خوف اعراض پھیلا لیں گے تو میں آپ کو یہ گارنٹی دے رہا ہوں کہ 10 سال تک آپ اس خوف اعراض سے نہیں نکل پائیں گے۔ سوشل ڈسٹینس کا مطلب ہے آپ نے ہر ایک آدمی کو الگ الگ تنہا کر دیا۔ انسان کی کہنا نہیں چاہیے لیکن کہہ دینا چاہیے کہ انسان کی اوقات قدرت نے دکھا دی کہ یہ تھی اوقات۔ نہیں پاکستان میں تو لیکن اس کا جو ایک عملی نمونہ ہے وہ ہم اس طریقے سے نہیں دیکھ سکے۔ سوشل ڈسٹینسنگ کا ذرا سی نرمی ہوتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہو جاتا ہے، ایک ویڈیو کسی اسٹور کی چلتی ہے، اس کے بعد وہ پورے اسٹور کی تمام برانچز جو ہے وہ سیل ہو جاتی ہیں۔ دیکھیں نا، لیکن ہم کلچر کو تو چینج نہیں کر سکتے، پاکستان کی ڈائنامکس ڈفرینٹ ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ عقل دی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ جہاں جس ملک کے اندر 30 دن تک اس کا پتہ ہی نہیں تھا، اس نے اس شہر کی سرحد کو نہیں کراس کیا۔ وہاں 1 کروڑ 18 لاکھ کی آبادی، صرف 80,000 کے اندر یہ کرونا پایا گیا۔ تو اس کا مطلب کہ کھایا جس نے اس کو لگا ہے۔ اگر یہ اڑ کے لگنا ہوتا، ہوا سے لگنا ہوتا، یہ دروازے صاف کر رہے ہیں، شیشے صاف کر رہے ہیں، عجیب لوگ ہیں یار، یہ اس طرح لگنا ہوتا تو کم سے کم 1 کروڑ کے اندر کوئی۔ ماہرین تو یہی کہہ رہے ہیں نا۔ تو بھائی میں تو آپ کو اس کا فیکٹ بتا رہا ہوں نا۔ ماہرین کون ہیں آپ کے؟ یہ کون سے ماہرین ہیں؟ پوری دنیا کے، پاکستان سے لے کے امریکہ تک کے ماہرین جو ہے ان کا یہی خیال ہے۔ کہاں کہہ رہے ہیں؟ کہ صرف ٹیلی ویژن پہ کہہ رہے ہیں۔ اوکے، پاکستان میں تو وہ ڈاکٹر پریس کانفرنسز کر رہے ہیں۔ بھائی انہی ڈاکٹر سے پوچھ لو کہ یہ آپ لوگ کی کیا قابلیت ہے کہ 3 دن پہلے مثبت تھا اور بعد میں 1400 لوگوں کو منفی ہو گیا۔ کیا تھی آپ کی قابلیت؟ کون سی قابلیت ہے آپ کی بھائی؟ کس چیز پہ آپ نے ٹیسٹ کیا ہے؟ کون پکڑے گا ان کا گریبان؟ 1400 لوگوں کو یہاں پر انہوں نے ذلیل و خوار کر دیا۔ کس کٹ کے ذریعے اس کو چیک کیا تھا جو 3 دن بعد منفی ہو گیا، بشمول سندھ کے ایک صوبائی وزیر کے؟ کیا ہوا یہ پاکستان کے اندر؟ کون پوچھے گا پاکستان میں ان ڈاکٹروں سے؟ بٹھاؤ نا میرے سامنے، لاؤ میں پوچھتا ہوں کہ بھائی آپ کے پاس ہے، ہوں گے، میں تو نہیں منع کر رہا ہوں۔ باہر سے آئیں یہ کہہ سکتے ہیں آپ، یہاں پروان چڑھ رہا ہے یہ غلط ہے۔ لوکلی ٹرانسپورٹ تو ہو رہا ہے نا؟ نہیں ہو سکتا نا، میں آپ کو یہی تو تجزیہ دے رہا ہوں۔ ہو رہا ہوتا تو وہاں کے اندر کم سے کم 10% لوگوں کو تو ہوتا، جو کہ تقریباً 10 لاکھ لوگ بنتے ہیں۔ 80,000 کو کیوں ہوا ہے وہاں پہ؟ انون تھا 30 دن تک۔ یہ تو 7 فروری کو بتایا گیا کہ یہ کووڈ-19 اس کا نام کرونا ہے، یہ وائرس ہے۔ اس کے بعد چائنا کے اندر تو ایک تھیوری یہ بھی ہے، آپ جیسے کہتے ہیں کہ امریکہ میں جو ہے وہ کوئی وائرس نہیں ہے، وہاں کوئی مرا نہیں ہے، وہاں کے حالات بالکل ابھی وہ لیکن یہ تھیوری بھی ہے کہ چائنا میں جو ہے وہ تعداد بہت زیادہ ہے، لیکن انہوں نے جو ہے وہ اس کو کنٹرول کیا۔ میں نے آپ کو پہلے دن کہا ہے 3 ملکوں میں باقاعدہ انجیکٹ کیا گیا ہے، چائنا، ایران اور اٹلی۔ باقی وہاں پہ دیکھیں جو پیسنجرز آتے ہیں، جو وزٹرز آتے ہیں، اٹلی میں تو یہ ہے نا کہ یورپ کی سرحد ایک سڑک کے بعد دوسرے ملک کی سرحد ہے، تو وزٹرز تو ہوں گے نا۔ تو جس نے کھایا اور جو ٹریول کر کے گیا وہ اپنے ساتھ لے گیا۔ اتنی سی بات۔ یہ اڑ کے لگنا، پھر کے لگنا، یہ مطلب کوئی جاہلانہ بات ہے، کوئی تک ہوتی ہے اس چیز کی۔ بھائی جان سیدھی سی بات میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جس دن آپ کے ہاں پلان ہے انجیکٹ کیا جائے گا، کیونکہ انجیکٹ نہیں کیا جائے گا تو آپ کو خوف کیسے چڑھے گا؟ خوف نہیں چڑھے گا تو آپ ویکسین کی طرف کیسے جائیں گے؟ میں تو آپ کو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں یہ ویکسین کی طرف لے کے آئیں گے، اور جس دن ویکسین آئے گی کھول دیں گے۔ دنیا کے 40 ملک ویکسین بنا لیں، وہ ڈسکوالیفائی ہے۔ جس نے وائرس بنایا ویکسین اسی کی چلے گی، بل گیٹ۔ آج اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ برازیل کے اندر اس کو منہ پہ تھپڑ پڑے ہیں نا، تو کچھ ایسے بہادر لوگ بھی ہیں جو اس کے اوپر پروٹیسٹ کر رہے ہیں باقاعدہ۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ ملک میں خوف اتنا پھیلائیں کہ اللہ نہ کرے کل کو آ گیا کوئی سیٹنگ کر رہا ہوں کہ پاکستان میں آپ کہہ رہے ہیں اس کا ٹارگٹ ہوگا، کیا پریونٹیو میجرز کیا لیے جائیں گے؟ یہاں تو آج تک لیے جائیں گے۔ جس دن میڈیا کے اسٹوڈیو میں بیٹھے ہوئے یہ اینکر خلائی لباس میں نظر آنا شروع ہو جائے نا، آپ سمجھ جانا کہ اب آیا ہے۔ اور یہی کہہ سکتا ہے آدمی سے زیادہ کیا؟ یہ اتنا لمبا ڈیوریشن آپ کو ملا ہے، اس میں کیا تیاری ہو سکتی تھی؟ اس کو کیسے روک سکتے تھے؟ حکومت کے
جو حکومتی اقدامات ہیں وہ کیا ہونے چاہیے تھے؟ حکومت دیکھیں میری بات سنیں، آپ نے عالمی دنیا کے ساتھ چلنا ہے نا، الگ تو چلنا نہیں. اگر آپ الگ چلیں گے تو یہاں پر اگر 1 مہینے بعد کوئی انجیکٹ کرنا ہے تو وہ تو اگلے دن انجیکٹ کر دیں گے. یہ عالمی طاقت ہے، انہوں نے تو خوف پھیلانا، انہوں نے تو خوف سے نکلنے نہیں دینا نا لوگوں کو ویکسین تک، ورنہ ان کا تو ایجنڈا ہی فیل ہو گیا. میں یہ کہہ رہا ہوں ایک چیز تو مان جائے نا آپ کی، انجیکٹڈ ہے. اب تو امریکہ چائنا پہ الزام رکھ رہا ہے، چائنا امریکہ پہ رکھ رہا ہے. انجیکٹڈ تو کنفرم ہو گیا نا. میری عقل تو ایک الگ چیز سوچ رہی ہے جو آپ لوگ نہیں سوچ رہے. WHO کہتا ہے کہ ابھی تک کی جو ریسرچز ہوئی ہیں اس کی بنیاد پر وہ ان کے جو کمنٹس ہیں وہ یہی ہیں کہ ابھی تک ایسی کوئی چیز نہیں ملی کہ اس کو جو ہے وہ انجیکٹ کیا گیا. تو پھر آسمان سے آ گیا پھر ہے. مطلب پھر آپ بتا دیں کیسے. WHO سے کوئی بیٹھ کے یہ تو پوچھے چلو انجیکٹ نہیں کیا گیا تو آپ بتا دیں پھر کیسے آ گیا. آپ کی بات ہے نا کہ مطلب یہ انٹرنیشنل جو آرگنائزیشن ہے آپ خود کہہ رہے ہیں کہ اس سے ہٹ کے کیسے چلا جا سکتا ہے. گزارش سنیں، میں نے تو آپ کو دلیل دی ہے نا، اس دلیل کو رد کرنے کے لیے دلیل چاہیے نا. میں نے تو آپ کو دلیل دی ہے کہ 80,000 لوگوں میں پھیلا، وہاں جہاں آبادی 1,18,00,000 تھی اور وہاں پر جو ہے اب کلیئر ہو گیا، اب وہاں پہ زندگی رواں دواں ہے. اب یہ جو آنے والا وقت ہے اس کے لیے کیا کریں گے؟ میں جو بتا رہا ہوں آنے والے وقت میں وہ اہم ترین بات سنیے. میں یہ سوچ رہا ہوں، مطلب میں واقعی پچھلے 20 دن سے یہ سوچ رہا ہوں کہ دنیا میں وہ کون سی طاقتور شخصیت ہے جس نے 1.5 مہینے سے دنیا بند کر رکھی ہے. اس کی طاقت کا اندازہ لگائیں آپ، وہ کون ہے. نمبر 2، اس وقت پوری دنیا میں ہر سرحد مٹ گئی ہے، ایک ہی قانون چل رہا ہے، ماسک پہنو، سینیٹائزر سے ہاتھ دھو، گھر کے اندر رہو، سوشل ڈسٹینس رکھو. ایون کہ تمام ملکوں کی سرحدیں اس وقت رش ہو گئی ہیں. اب صرف ایک ہی مملکت ہے پوری دنیا کے اندر، ایک سلطنت چل رہی ہے، اس کا ایک حاکم چل رہا ہے. وہ کون ہے؟ سلطنت تو اب ایک ہے نا، ہر جگہ یہی چل رہا ہے نا، اندر رہو، باہر نہیں نکلنا، یہ لگ جائے گا مر جاؤ گے، ویکسین آئے گی پھر نکلنا، ویکسین کے علاوہ جو نکلے گا اس کو بین کر دیں گے، یہی چل رہا ہے نا دنیا میں. تو اس وقت دنیا صرف ایک سلطنت، کسی ایک شخصیت کی سلطنت بنی ہوئی ہے، اور اس پوری سلطنت کا ایک ہی حاکم ہے جو نہ کسی ملک کا صدر ہے، نہ کسی ملک کا وزیر اعظم ہے، نہ ہی کوئی ملک ہے. یہ تو اعلیٰ کار ہے نا، امریکی صدر تو ان کا اعلیٰ کار ہے نا، ان 7 دماغوں کا اعلیٰ کار ہے جو ورلڈ بینک بھی ہیڈ کرتے ہیں، جو WHO بھی ہیڈ کرتے ہیں، جو ایمنسٹی بھی ہیڈ کرتے ہیں، جو IMF بھی ہیڈ کرتے ہیں، جو سیٹلائٹ بھی ہیڈ کرتے ہیں. یہ وہی ہے نا. بالکل. تو میں آپ سے یہی تو کہہ رہا ہوں، سوچنا اب آپ نے یہ ہے کہ پوری دنیا کو جو بند کر دے اس شخص کی یا اس شخصیت کی طاقت کا اندازہ لگانے کے لیے ایک ریسرچ جاری ہے، اس پہ کام کر رہے ہیں انشاءاللہ. نہیں، وہ نکلیں گے کیسے؟ کون نکلیں گے؟ یہ جو آپ کہتے ہیں یہ نیو ورلڈ آرڈر بھی اس کو کہا جاتا ہے. یہ آپ ہے نا، دیکھیں پوری دنیا اگر یہ نکلنے کی کوشش ہو رہی تھی نا، دیکھ رہے تھے کوالالمپور سمٹ ہوا، اس کے علاوہ ایران نکلنے کی جہاں کوشش کریں گے مسلسل جو ہے وہ ایفرٹس کر رہے تھے، اس سے نکلنے کے لیے نہیں نکلے نا. آپ جیسے نکلنے کی کوشش کریں گے ان کی ویکسین کے بغیر، یہ آپ کو اس طرح انجیکٹ کریں گے 8 سے 10 دن کے اندر کہ آپ کہ یہ ہوگا، آپ ان لوگوں کو پکڑتے پھر رہے ہوں گے کہ اس نے کہا تھا نکل جاؤ، اس کی وجہ سے مر گئے. یہ بلیم گیم چلے گا. لیکن جو طاقت ہے وہ آپ کو اس وقت تک نہیں نکلنے دے گی جب تک ویکسین پہ نہیں لائے گی. اصل اس کا ایجنڈا ویکسین ہے، جس کے بعد دنیا کی سلطنتوں کی سرحدیں خود ہی تقسیم ہوتی ہوئی نظر آئیں گی. ہو گیا کہ آپ کی بات میں نے اس دور میں کیا کہ یہ جو ہے وہ انجیکٹ کیا گیا، یہ آ گیا. اب مزید جو ہے وہ خطرات جو ہے وہ لاحق ہو سکتے ہیں، مستقبل میں پاکستان کو مزید مشکلات ہوں گی. بچیں گے کیسے؟ کیا پریونٹیو میجرز دیکھیں؟ اگر یہاں انجیکٹ ہونا ہے آگے تو اب اس کے جو ہے وہ آپ کو اس کی تیاری کرنی ہے. اگر سیاسی قیادت کی بات کر لیں تو سیاسی قیادت نہیں، یہ تو اگر پوری دنیا میں نہیں پھیلا ہوتا تو فرسٹ اویلیبل فلائٹ سے بھاگ گئے ہوتے، تو نکلیں گے بھی نہیں. ان کا کام ہی نہیں ہے نکلنا، یہ عوام سے صرف ووٹ مانگنے کے لیے نکلتے ہیں. باقی تو ان کی لوٹ کھسوٹ آگے میں انشاءاللہ لے کے آ رہا ہوں، آپ کو میں پورا بتاؤں گا کہ یہ کون کتنا کما رہا ہے، کس کی کون سی فرنٹ لائن کمپنیز ہیں. یہ ابھی بھی یہ عوام دے ووٹ، ان کو کوئی ایشو نہیں ہے. عوام کو لگا دیا انہوں نے راشن کے اوپر، پیسے کی ایک بھیک کے اوپر، چلو وہ بھی لگ جاؤ یار. حالانکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ عالمی ایجنڈے کا یہ حصہ ہے. پیپلز پارٹی نے سندھ کو لاک ڈاؤن کی طرف تیزی سے لے کے گئی، اس لیے کہ اوپر سے جو حکم آیا تھا وہ اتنا ہی تھا. کتنا اوپر سے؟ اتنا ہی تھا. WHO ان کی تعریف کر رہا ہے بھائی، صبح دوپہر شام تعریف کر رہا ہے. میں تو کہتا ہوں ان کو سر کا خطاب دے دو نا، جیسے ماضی میں دیتے آئیے، یہاں پر گورے دیتے رہے نا سر کا خطاب، ان کو بھی دینا چاہیے. انہوں نے جس تیزی سے لاک ڈاؤن کیا اور ان کو حکومت صرف لاک ڈاؤن تک رہنا. آپ خود کہہ رہے ہیں کہ WHO کو جو انٹرنیشنل جو رول آف بزنس ہے اس کو فالو کرنا پڑے گا. کیسے وہ تو آپ کو دنیا کے ساتھ تو چلنا ہے نا. لیکن مراد علی صاحب جو ہے وہ WHO سے لڑیں، اس انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ سے لڑ لیں. میں پرسنالٹی پہ نہیں جا رہا، میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے جن کو اس وقت کرونا دکھا کے لاک ڈاؤن کیا تھا وہ 3 دن بعد سارے منفی ہو گئے، بشمول آپ کے وزیر کے. تو اس جھوٹ پہ گریبان میں کس کا پکڑوں جا کے؟ ظاہرین آ گئے، سارے آ گئے، ظاہرین نے پھیلا دیا، جماعتی تبلیغی جماعت نے پھیلا دیا، فلاں نے پھیلا دیا، سب نیگیٹو. کیا کریں پھر؟ اب
3 दिन भर्ती कर लेते हैं, जिसको नज़ला जुकाम होता है कोरोना हो गया। और ये जो 250 आदमी कह रहे हैं कि इस जो अमवात हुई हैं, अभी मैं वो डिप्टी डायरेक्टर हैं कोई बल्दिया की, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, वो कह रही हैं 365 लोग मरे, उसमें एक भी कोरोना से नहीं मरा। तो अब किधर जाएं यार, किसकी सुने? होंगे, लेकिन मेरे जानने वालों में अभी तक कोई नहीं निकला, उनके जानने वालों में भी कोई नहीं निकला। मैं तो पूछता हूँ ना, मेरा तो एक सर्किट है, अभी तक मेरे जानने वालों में नहीं निकला। होगा, मैं मना तो नहीं कर रहा, इनकार तो नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ आप आगे की तैयारी करें। जो दुनिया का तैयारी क्या होगी? मैं तो सियासतदानों से भी पूछ के देख लिया, जो तैयारी क्या होगी? 15 साल में एक अस्पताल नहीं बनाया, टीवी पे बैठ के तस्वीरें बहा रहे हैं। 15 साल इन्होंने एक अस्पताल नहीं बनाया, एक बेड का इजाफा नहीं किया। ये क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। इसकी तैयारी अब इन्हीं से पूछें। तो हुक्मरान है, मैं तो हुक्मरान नहीं। चाइना को फॉलो करें, उन्होंने क्या किया तो उसको फॉलो करें। जहाँ बेस सरहद नहीं क्रॉस कर सका, नहीं कर सका ना, लेकिन बहरहाल उन्होंने ट्रीटमेंट तो किया है ना लोगों का, इसको रोका तो है ना आगे बढ़ने से। गोश्त में डाला, वहाँ पे चिमकादड़ में डाला, मुर्गी में भी डाल सकते हैं, दुम्बे में भी डाल सकते हैं, बकरे में भी डाल सकते हैं, तो डाल सकते हैं। इंजेक्ट तो ये गोश्त में ही किया जाता है। आज तो खबर आई है कि बिल्लियों में भी जो है वो कोरोना निकल आया है। यार कोरोना निकल आया तो बिल्ली मर गई होगी, फिर उसको रख के देख लें। आज जितनी मेडिसिन बनती है दुनिया की, जितने तजर्बे होते जानवरों पर ही हैं। बिल्कुल होता है, ठीक है ना। तो आपको इस पे सबसे ज़्यादा तवज्जो इंसानों से ज़्यादा जानवरों पे रखनी पड़ेगी। नहीं, जानवरों में निकलना शुरू हुआ ना, आपको इस चीज़ का जो है वो एक बात बहरहाल मलाल था कि जानवरों में क्यों नहीं निकलना। जाए बजाए एक